حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک باغ میں گیا تو اس باغ میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ میرے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ میں نے کان لگا کر سنا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہہ رہے تھے، تو اپنے آپ سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے عمر تو خطاب کا بیٹا ہے اور امیر المومنین تیرا منصب ہے، وہاں کیا خوب منصب ہے، لیکن اے عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا وگرنہ وہ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں مراد رسول ہونے کا شرف حاصل ہے اور عشرہ مبشرہ میں جن کا نام ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کئی بار جنت کی بشارت آپ کا مقدر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جن کی عظمت و شان کو بیان کر رکھا ہے، وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخرت کے معاملے میں اس قدر فکر مند رہتے تھے، بلکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے ایک خادم صرف اس لیے رکھا ہوا تھا جو ایک دن میں کئی بار آ کر آپ سے یہ کہتا تھا، اے عمر اپنی موت کو یاد رکھ، اے عمر اپنی آخرت کے معاملات کو یاد رکھ، اے عمر اللہ سے ڈر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے اس خادم سے فرما دیا کہ جا، اب تیری حضرت عمر کو ضرورت نہیں ہے، تو وہ ڈر گیا اور سہم گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، عرض کی حضور کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرما دیجئے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نہیں بھائی تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، لیکن عمر کی داڑھی میں ایک چٹا بال آ گیا ہے اور عمر کو موت یاد کروانے کے لیے یہ ایک سفید بال ہی کافی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو آخرت کے معاملے میں اس قدر حساس ہیں اور اس قدر فکر مند ہیں۔ میرے اور آپ کی زندگی دیکھیے تو صحیح، شب و روز ہمارے گناہوں میں گزرتے ہیں اور نیکیاں کم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی باتوں میں آ گئے، جو لوگوں نے کہا وہ ہم بھی کہنے لگے، یہ جہاں مٹھا کل کس نے ڈٹھا، جب مریں گے تو تب دیکھا جائے گا، فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا۔ میاں میرے حضور کے صحابہ کی زبان پر ایسی باتیں نہیں آتی تھی، بلکہ وہ تو اپنی قبر کو یاد کر کے روتے تھے، وہ اپنی آخرت کی فکر کے معاملات میں روتے تھے، اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یا پھر یاد خدا میں گزرتا تھا، یا خوف خدا میں گزرا کرتا تھا، یا اطاعت رسول میں گزرتا تھا، یا پھر عشق رسول میں گزرا کرتا